السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو ایسے ماحول میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے جو ماحول باہمی الفت اور یگانگت اور ایک دوسرے کے احساس پہ مبنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الارواح جنود مجندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بسانے سے پہلے روحوں کی شکل میں اکٹھا فرمایا تو وہاں بھی فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، روحوں کا آپس میں تعلق بنا، ان کی سلام دعا ہوئی، ان کی الیک سلیک ہوئی، ان کی ایک دوسرے سے محبت بنی، اور وہاں جو محبت تھی اسی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا کہ انسان کمیونٹی بنا کے رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اور خاندان کی ابتدا میاں اور بیوی سے ہوتی ہے، اور اس رشتے کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، باہمی الفت اور محبت پہ رکھی ہے۔ پھر اس سے آگے رشتے بنتے ہیں، پھر آگے انسانیت پھیلتی ہے۔ تو جس طرح انسانیت پھیلتی جاتی ہے، رشتے ان کے اندر اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، ان تمام تر بسنے والے بے شمار انسانوں کو ایک ہی چیز ہے جو باہمی جوڑ کے رکھ سکتی ہے، وہ ہے آپس کی محبت، آپس میں ایک دوسرے کا احساس۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کی مثال ہے، اور جسم کی آنکھ اگر درد کرے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح کہیں ایک مسلمان بے چین ہو، مضطرب ہو، تو تمام تر مسلمان اس کی بے چینی کا درد، کرب اور دکھ محسوس کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو غربت اتری ہوئی ہے اور جو مہنگائی ہے، اور بچے کھانا تو دور کی بات ہے پینے سے محروم ہیں، پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے، لیکن ایک طبقہ ہمارے ہاں ان تمام تر مہنگائی اور ان تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی خواہشات پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، ان کے سر پہ لکڑ کا سائبہ ہے، چھت ہے، اور چھوٹی سی ان کی کٹیا ہے، کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، گھر کے اندر کوئی موٹر نہیں، کوئی پمپ نہیں، سینکڑوں بے شمار ایسے گھر ہیں، انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے 2 لقمے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ 2 لقمے صبح کھا لیں، 2 لقمے دوپہر کو کھا لیں، 2 لقمے شام کو کھا لیں۔ ایسے پاکستان میں، صوبہ پنجاب میں بے شمار سفید پوش گھرانے ہیں، لیکن امیر طبقہ اپنی خواہشوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو غربت ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ ان امیر طبقے کی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی، لیکن غریب وہ ڈوبتا جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم جو پیزا کھاتے ہیں تو ہم اپنی اس خواہش پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے کہ ایک پیزا جو 1000 روپے کا، 1500 روپے کا، 2000 روپے کا، ہم 2-4 لوگ بیٹھ کے اڑا جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 2000 روپے کا غریب آدمی کے پورے گھر کے مہینے کا خرچہ ہے، اور وہ 2000 کے اندر اپنے گھر کے پورے کھانے کے جو لوازمات ہیں ان کو وہ مینج کر لیتا ہے۔ ہم جب یہ احساس نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ تم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ انسانیت کی بقا احساس پہ ہے، جب تک احساس ہوگا کائنات سانسیں لے گی، جب احساس ختم ہو جائے گا، قرآن مجید کہتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت طیبہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، کہ پھر ہم، اللہ فرماتے ہیں، اپنے عذاب کے کوڑے برسائیں گے۔ جب ہمارا عذاب اترے گا فلما احسوا، پھر انہیں احساس ہوگا، پھر جب احساس کی چنگاری جاگے گی، منہا یرکضون، تو وہ گھروں سے بھاگیں گے، باہر نکلیں گے۔ اب نہیں نکل رہے اپنے اے سی سے، اپنی لگژری زندگی سے، اپنے خوبصورت محلات سے باہر جھانکنے کی بالکل تکلیف نہیں کر رہے کہ دنیا کس کرب کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے دل کے اندر احساس کی جوت جگائیں گے، ہم انہیں ٹھوکر دیں گے، پھر آواز آئے گی لا ترکضوا، مت بھاگو،
ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اترفتم کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھو وہیں جو تم آسودگی سمجھتے تھے، جو تم زندگی کا سکون سمجھتے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم خوبصورت محل بنا کے، بہترین قسم کی سیٹنگ بنا کے، بہترین قسم کا پیسہ خرچ کر کے، زندگی کو خوبصورت کر کے ہم جی سکیں گے، ہمیں کوئی نہیں مار سکے گا، ہماری زندگی میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکے گی، کسی قسم کا انقطاع نہیں آ سکے گا۔ جینے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں تھیں، احساس ضروری تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں تو جینے کا سامان نہیں ہے، مکان ہے، دکان ہے، خوبصورت قسم کے بیڈ روم ہیں، صوفے لگے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، بڑی بڑی کھیتیاں، بڑے بڑے عزت کے مقام، وہ اسی طرح پڑے رہے۔ اور جو ان کے اندر انسان تھے انہیں ہواؤں نے اچک لیا، اور انہیں آوازوں نے، تیز آوازوں نے انہیں ان کے گھروں میں گھٹنوں کے بل کر دیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ماحول اللہ نے ایسا کر دیا کہ گویا کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا، اور ان کے بعد کوئی وہاں رہا نہیں۔ ان تمام بستیوں کو، ان محلات اور کالونیوں کو ہم نے تعزیہ عبرت بنا دیا جب ان کے دلوں سے احساس ختم ہوا، جب ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا پیار ختم ہوا، جب ان کے دلوں سے غریب کے بارے جو ایک فکر مندی کا خیال تھا وہ خیال کوچ کر گیا۔ تو کیا ہوا؟ پھر ہم نے انہیں جینے کے لیے ایک لمحہ بھی عطا نہیں کیا۔ جب ہماری طرف سے عذاب کے کوڑے برسنے لگے، احسوا بأسنا، انہوں نے ہماری تکلیف کو محسوس کیا تو ان کا احساس جاگا، تو ہم نے پھر انہیں آواز دی لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اپنے انہی آسودہ محلات میں، اسفتہ شری میں، اور اپنی اس زندگی، اپنی اس لگژری زندگی میں، وہاں لوٹ، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اپنے بنائے ہوئے مکانوں میں بیٹھو۔ کیوں؟ ہم نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں تمہیں بچا رہی ہیں نقصان سے، عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے؟ اگلے جملے یہ ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، سب اعتراف کریں گے کہ اللہ ہم سے ظلم ہوا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے زندگی بھر کبھی کسی کا احساس نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگے رہے، اور یہ مادہ پرستی کا دور اپنی ذات کے بارے سوچنے کے حوالے سے اس وقت عروج پہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظہرت الرغبہ، قیامت کا جب دور ہوگا تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مفاد پرستی عام ہو جائے گی، لوگ اس سے تعلق بنائیں گے جس سے ان کا دنیا کا مفاد وابستہ ہوگا، احساس کے رشتے ختم ہو جائیں گے، احساس کے رشتوں میں پانی پڑ جائے گا، اور خون وہ سفید ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے مٹنے کے نشان قرار دی ہیں کہ یہ کائنات کے ختم ہونے کے نشان ہیں، احساس سے محروم ہو جانا۔ ہم من حیث القوم نہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی غریب کے بارے کتنی تڑپ ہے۔ ہمیں تیل کے مہنگے ہونے کا احساس ہے، غریب کا جینا مہنگا ہو گیا، اس کی زندگی مہنگی ہو گئی، اس کا سانس لینا مہنگا ہو گیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا، اس کے پاس اپنی بیٹی کے سر پہ چھت تو کیا دینے کے لیے چادر موجود نہیں ہے، اسے سکول لے جانے آنے کے جو لگژری گاڑیاں وہ تو دور کی بات ہے، اس کے پاس اس کے پاؤں میں پہنانے کے لیے پلاسٹک کی جوتی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی شے نہیں، اور یہ بے شمار لوگ ہیں۔ اگر احساس جاگ جائے تو انسان کو اذا المرء کانت لہ فکرہ ففی کل شیء من العبرہ، ایسے بیسیوں لوگ اسے اپنے خاندان میں نظر آئیں گے۔ یہ جو شہروں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے بڑی دکانیں دے دی ہیں، یہ دیکھیں اپنے ماں باپ کو کن گلیوں میں رہتے تھے جہاں سے یہ اٹھ کے آئے ہیں، کیا اس گلی میں کوئی غریب نہیں ہے؟ وہاں کوئی غریب نہیں بستے، وہاں ایسے گھرانے نہیں ہیں کہ جن گھرانوں کے اندر پنکھا تک نہیں ہے، جن گھروں کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، بچے ہیں کھانے کے لیے، آپ انہیں تھوڑا سا بھی دے دیں وہ یوں سمجھتے ہیں گویا آپ نے دنیا ان کے نام کر دی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے تحفے دینے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دیں، یہ اس بڑے پروردگار کے ہاں بہت بڑی بڑی چیزیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ مجھے افضل بنا دے، ای الاعمال افضل و ای الناس افضل، دو سوال کیے، لوگوں میں افضل کر دے اور کام کے اندر افضل کر دے، جب میں کام کروں تو لوگ کہیں اس جیسا کام نہیں ہے، اور جب میں اس مقام تک پہنچوں تو لوگ کہیں اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ سوال دو تھے تو دونوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ارشاد فرمایا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا سرور 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 تدخلہ علی مسلم، میرے صحابی اگر تیری وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی آ گئی تو سمجھ تو نے کائنات کا سب سے افضل کام کیا ہے، اور تو اس دن کائنات کا افضل ترین انسان ہوگا
جس دن تیری وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آئے گی۔ ہم کتنے لوگوں کی خوشیوں کو صبح شام کو چلتے ہیں، کتنے لوگوں کی خوشیوں کو صبح شام ہم مسلتے ہیں، اور لوگوں کی خوشیوں کو کچل کے ہم آگے گزرنے کو ترقی کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے حقوق کو سلب کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کو ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ سود خوری جرم کیوں ہے؟ یہ کائنات کا بدترین گناہ کیوں ہے؟ یہ سنگین ترین جرم کیوں ہے؟ کیونکہ سود خور احساس سے محروم ہوتا ہے۔ سود کی جو تعریف ہے وہ سادہ الفاظ میں یہ جو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہاں سے اس پلیٹ فارم سے میں بتا رہا ہوں کہ سود خوری احساس سے محرومی کا نام ہے۔ سود خور کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، غریب کی بھینس مر گئی ہے، غریب کنگال ہو گیا ہے، اس کا کاروبار جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اس کی کرکی ہوگی، نہیں، اسے اپنی قسط سے غرض ہوتی، اسے اپنے سود سے غرض ہوتی ہے۔ یہ اے سی کے اندر بیٹھا ٹھنڈی جو ہوائیں لے رہا ہوتا ہے، یہ غریب کی تپی ہوئی آہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اسے وہ دکھائے گا۔ اس سارے سسٹم کو اللہ چینج کر دے گا۔ جسے یہ ترقی سمجھ رہا تھا وہ آگ تھی، کیونکہ اس ترقی کے اندر غریبوں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ سود خور معاشرے کا سب سے بے رحم آدمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کا بدترین مجرم قرار دیا۔ یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، حالانکہ سود خوری کوئی اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ یہ احساس کچلنے کا نام ہے۔ جب کوئی کسی کا احساس کچلتا ہے پیسے دے کے، اس کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، وہ کوئی احساس کے لیے تھوڑی پیسے دیتا ہے، وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، پیسے کی بڑھوتری کے لیے، پیسے کے اضافے کے لیے وہ دوسرے کو پیسہ دیتا ہے۔ بڑے ادارے بھی اسی طرح دیتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، انہیں اپنے سود سے غرض ہوتی ہے۔ غریب کا بچہ بیمار پڑا ہو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، غریب کا گھر لٹ گیا ہو انہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 70 اس کی قسمیں قرار دی ہیں، 60 قسمیں قرار دی۔ سنگین ترین قسمیں جو ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، سب سے چھوٹی جو اس کی سنگینی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص علی اعلان یہ کہتا پھرے نعوذ باللہ کہ میں نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا۔ یہ اتنا بڑا جرم کیوں؟ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیوں؟ یہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کیوں ہے؟ کہ سود خور احساس سے محروم ہوتا ہے۔ آئیے احساس کیجئے، اس مہنگائی کے دور میں تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے، اپنے باورچی خانے کو تھوڑا سا مینج کر لیجئے، یقین مانیں گے تھوڑی سی کوشش آپ کریں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے باورچی خانے سے روزانہ 2 غریبوں کا کھانا نکل آئے گا، 2 غریبوں کا سالن نکل آئے گا۔ جائزہ لیجئے، آپ کی الماریاں بڑی پڑی، وہاں پرانے سوٹ ہوں گے وہ نکال لیجئے، انہیں دھو کے پریس کر کے کسی غریب کو دے دیجیے۔ آپ کی کالونیوں میں کتنے سیکورٹی گارڈ ہیں جنہیں چائے پلانا آپ گناہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے نہیں پلاتے کہ یہ جناب علی فری ہو جائیں گے، یہ ہمارے سر پہ چڑھیں گے۔ ایک طرف تو تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ جناب علی سر پہ چڑھیں گے، اور ایک طرف اللہ کا دیا ہوا قانون ہے کہ جب تم کسی غریب کے چہرے پہ خوشی لاؤ گے تم تب افضل ترین انسان بنو گے۔ کالونی کے اندر جس کی سب سے بڑی کوٹھی ہوگی 2 کنال میں 4 کنال میں، وہ بڑا انسان نہیں ہے، بڑا انسان وہ ہے جس کی وجہ سے غریب طبقہ خوش ہے۔ آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا مینج کر لیجیے، گھر سے نکلیں تو پانی کی 2-3 بوتلیں ساتھ رکھ لیں، اللہ نے آپ کو فریج دی ہوئی ہے اس کا صدقہ نکال دیجیے۔ کتنے آپ کو پولیس والے کھڑے ہوئے مل جائیں گے جو صبح شام آپ کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھنڈے پانی کی بوتل آپ انہیں دے دیجیے۔ آپ نے شکنجبین کا 1 گلاس پیا ہے، آپ اسے 2 بنوا لیجیے، بالکل انشاءاللہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ آپ 1 گلاس کسی غریب کے لیے رکھ لیں۔ آپ رکشے میں بیٹھتے ہیں، رکشے والا آپ کو گھر چھوڑنے آتا ہے، آپ اسے ٹھنڈا پانی پلا دیں، ٹھنڈے پانی کی بوتل آپ اسے دے دیں۔ اتنی نیکی سے اگر آپ اور میں کسی شخص کے چہرے پہ خوشی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں یقیناً ہم افضل ترین انسان بھی ہیں، اور یقیناً ہم نے وہ کام بھی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی روشنی میں دنیا کا افضل ترین کام ہے۔ آئیے ملیے، ایک دوسرے سے رابطہ کیجئے، اپنے خاندان کے غریبوں کو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کے ساتھ اللہ روزی میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ زندگی میں بھی برکت دیتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، وہ پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائے اور غریب پرور بنے، غریب پرور بنے، شکم پرور نہ بنے، غریب پرور بنے۔ اللہ ہمیں غریب پروری کی توفیق دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔